بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ استغفار اصل میں کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ استغفار پڑھنے سے ہمارے کون کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارے نبی ہر گناہ اور غلطی سے پاک تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو پاک بنایا ہے، پھر بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار پڑھا کرتے تھے اور مسلمانوں کو زیادہ استغفار پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی خود استغفار پڑھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ہر گناہ اور غلطی سے پاک ہیں، تو پھر مسلمانوں کو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اس بات کا اندازہ تو ہر ایک کو ہو ہی جانا چاہیے۔ مسلمان تو اتنے گناہ کرتے ہیں، اب تو گناہوں میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی استغفار پڑھنے کے لیے خود کو اہل نہیں سمجھتا، اگر کہتے بھی ہیں تو بس اتنا کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ ماڈل کتنی ولگر ہے، استغفر اللہ، یہ گانا صحیح نہیں، استغفر اللہ۔ خود پہ غور نہیں کرتے، دوسروں کو دیکھ کر تو کہتے ہیں استغفار ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود پر غور نہیں کرتے کہ وہ کس قدر گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، اپنے لیے ان کو استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ اے میری قوم، جو عذاب قوم نوح پر آیا یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ عذاب تم پر بھی آ جائے، اس لیے اپنے رب سے توبہ استغفار کیا کرو۔ ہم تو استغفار کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، لیکن وہ لوگ استغفار کا مطلب اچھے سے سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ استغفار کی ایک تسبیح صبح کر لی اور ایک تسبیح شام کر لی، لو جی ہو گیا استغفار، یہ استغفار نہیں ہے۔ اصل میں استغفار یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہ چھوڑنے کی اللہ سے دعا کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا عہد کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اصل میں استغفار یہ ہے۔ استغفار کی اہمیت کیا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی پتہ چلتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر مسجد میں موجود تھے اور بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ اے عمر، میرے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے، تم دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر دے۔ تو اس کو حضرت عمر نے کہا کہ تم استغفار کیا کرو اور دعا کیا کرو، اللہ تمہیں بیٹا ضرور دے گا۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے عمر، بارش نہیں ہو رہی، پانی کی بہت قلت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا اے عمر، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔
ایک آدمی اور آیا اور اس نے کہا کہ عمر میرے گھر میں رزق کی بہت تنگی ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ تو جو شخص پاس بیٹھا تھا عمر کی اس بات کو سن رہا تھا تو وہ کہنے لگا، عمر آپ نے ہر مسئلے کا حل استغفار ہی بتایا ہے۔ تو آپ نے کہا، ہاں، استغفار سے رب کو منایا جا سکتا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ ضرور قبول کرتا ہے اور ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اصل میں استغفار کریں، صرف پڑھیں نہیں، استغفار دل سے کریں، گناہوں سے توبہ کریں، یہی استغفار ہے۔ جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ہماری دعا لازمی قبول کرتا ہے۔ ویسے ہی توبہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو آپ بھی استغفار صرف پڑھیں نہیں بلکہ دل سے استغفار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، نیک عمل کریں تو آپ کے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ توبہ کے بعد کی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کا مطلب سمجھائیں۔